السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آج درس میں آپ کے سامنے بس ایک اطلاع کرنا مقصود ہے اور ایک اناؤنسمنٹ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جو کہ حقیقت میں میرے لیے بھی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ اگر آپ مستقل مزاجی سے درس میں حاضر رہے تو انشاءاللہ ہم سب کو اس سے فائدہ ہوگا۔ وہ اطلاع یہ ہے اور خبر یہ ہے کہ اب انشاءاللہ آئندہ سے، چونکہ ہم اس سے پہلے ہمارے جو دروس ہوتے تھے عشاء کے بعد، خصوصاً میرے اپنے، تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ متفرق موضوعات پر الگ الگ موضوع جو جس کی ضرورت محسوس ہوتی تھی حالات کو دیکھ کر، سماج کو دیکھ کر، اس پر گفتگو ہوتی تھی۔ ایک حد تک اللہ نے جس قدر علم سے مجھ کو نوازا، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اب آئندہ انشاءاللہ ہم کتاب سے درس سماعت کریں گے اور سنیں گے، سیکھیں گے، اور اس کے لیے میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ہے صحیح الترغیب و ترہیب۔ یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق شدہ کتاب ہے۔ اصل کتاب کا جو نام ہے وہ ہے الترغیب و ترہیب، جو امام المنذری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ کتاب کا موضوع کتاب کے نام سے میرے خیال سے واضح ہے۔ ترغیب آپ نے سنا ہوگا، ترغیب یہ ہے کہ رغبت دلانا، ترہیب یہ ہے کہ ڈرانا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کتاب کے اندر الترغیب و ترہیب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام حدیثوں کو، یعنی جس کو کہتے ہیں فضائل اعمال کو جمع کر دیا ہے رغبت دلانے کے لیے، اور وہ حدیثیں جس میں رذائل اعمال ہیں، جس میں خراب اعمال ہیں، بری باتیں ہیں، برے اخلاق ہیں، ان حدیثوں کو بھی جمع کر دیا ہے۔ تو ترغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیثیں، ان حدیثوں کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو رغبت دلانا مقصد ہے، اور ترہیب یہ ہے کہ وہ باتیں، وہ کامیں، وہ چیزیں جو بری ہیں، جو شریعت کے خلاف ہیں، ان سے ہم کو ڈرانا اور روکنا مقصد ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے امام المنذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دونوں طرح کی حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ اچھا، اب یہ اصل کتاب کا نام الترغیب و ترہیب ہے، اب یہ صحیح الترغیب و ترہیب کیسے ہوئی؟ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق کی۔ چونکہ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حافظے کے بلبوتے اس کو نقل کیا، اس کو لکھوایا، لہٰذا ان سے جانے انجانے میں بہت ساری خطائیں ہوئیں، حدیث کے نقل کرنے میں، پھر اس پر حکم لگانے میں کہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے، صحت اور ضعف کے اعتبار سے ان سے خطا ہوئی۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ حدیث کی تحقیق کی، اور تحقیق کر کے پھر مکمل جو ہے اس کو ایک سیٹ اپ پہ لایا اور اس کا نام رکھا صحیح الترغیب و ترہیب۔ تو اس طریقے سے کتاب کو الگ کر دیا، یعنی ایک جو کتاب مکمل تھی الترغیب و ترہیب، اس کو دو حصے میں کر دیا، ایک صحیح الترغیب و ترہیب، پھر اس سے چھانٹ کر ضعیف الترغیب و ترہیب، یعنی الگ کر دیا۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ہے صحیح الترغیب و ترہیب۔ اس کتاب کے ذریعے سے ہم درس دیں گے۔ اس میں دیکھیے میرے بھی محنت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ نے مجھ کو جو علم، جو صلاحیت دی ہے، میں اپنے اعتبار سے محنت کروں گا، کوشش کروں گا۔ کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سامنے کچھ یعنی حدیث کی روشنی میں جو کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی جائیں، علمی باتیں رکھی جائیں، اور دوسری آپ کے لیے بھی اس میں صبر کا مظاہرہ ہے، آپ کو بھی جو ہے کیا ہے، صبر کرنا ہے۔ ممکن ہے کیونکہ ہم کتاب پڑھیں گے، اور کتاب ایسا ہے کہ لگاتار اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھنا ہے، تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے کہ آپ نے پہلے سنا ہو، تو یہ مطلب یہ تھوڑا سا صبر کا مرحلہ ہوگا کہ یہ تو میں نے سنا ہے، یہ تو میں نے جانا ہے۔ بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے محنت کر کے آپ کے سامنے علمی باتیں اور کچھ باتیں لا کے رکھی جائیں۔ تو اصل کتاب جو ہے وہ الترغیب و ترہیب ہے، لہٰذا یہ ناانصافی کی بات ہوگی کہ ہم کتاب پڑھیں، کتاب سنیں، کتاب کا درس ہو اور مؤلف کا ذکر تک نہ ہو، تو یہ ناانصافی کی بات ہے۔ لہٰذا مؤلف کے بارے میں جانتے ہیں۔ کتاب کا نام جیسے میں نے بتایا الترغیب و ترہیب۔ مؤلف کا نام ہے امام حافظ ذکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی المنذری الشامی المصری۔ ان کی پیدائش غرہ نامی ایک مقام میں ہوئی، اور مہینہ تھا شعبان کا مہینہ، سن 581 ہجری میں یہ پیدا ہوئے۔ ان کے اساتذہ جن سے انہوں نے علم حاصل کیا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔
آج یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ آدمی کس سے علم حاصل کر رہا ہے، اسی اعتبار سے اعتبار ہونا. العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. دین کا علم صرف نالج نہیں ہے، محض نالج ہے، جانکاری ہے، یہ دین ہے. اور علم جب دین ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آدمی کہاں سے علم حاصل کر رہا ہے. لہٰذا اب ان کے اساتذہ کے بارے میں، ان کے بڑے بڑے مؤقر اساتذہ ہیں، جیسے ابو عبداللہ الریانی، الشیخ عبد المجیب بن زہیر، الشیخ محمد بن سعید المامونی، حافظ کبیر علی بن فضل المقدسی. ان سے انہوں نے علم حدیث کا علم حاصل کیا. اور پھر فقہ کا علم بھی انہوں نے حاصل کیا. ایسا نہیں تھا کہ محدث تھے، فقیہ بھی تھے. فقہ کا علم ان کے بڑے جو امام ہیں، امام ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد سے انہوں نے فقہ کا علم حاصل کیا. اب آئیے ان کے تلامذہ. علم کا خزانہ تو لٹایا ضرور ہوگا، کہیں نہ کہیں تیار کیا ہوگا اپنے جیسا لوگوں کو. تو ان کے جو تلامذہ شاگرد ہیں ان میں ہیں حافظ ابو محمد الدمیاطی، امام المتاخرین تقی الدین بن دقیق العید، بہت بڑے امام ہیں. شرف عز الدین، یہ ان کے تلامذہ ہیں. اب دیکھیں ان کا علمی مقام کیا ہے. انہوں نے ایک کتاب تو لکھی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ یہ صرف محدث تھے یا صرف ایک ہی کتاب لکھ کر چھوڑ دیا، بلکہ یہ حدیثوں کے حافظ بھی تھے. اور حدیث سے جڑی ہوئی جتنی معلومات، جتنے علوم، جتنے فنون ہوتے ہیں، وہ سارا کا سارا ان کے پاس تھا. اور یہ اس میں ماہر بھی تھے. یہ فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے. اور حدیثوں سے کیسے مسائل کا استخراج کیا جاتا ہے، کیسے مسائل کو نکالا جاتا ہے، اللہ نے ان کو بے پایا اس کا علم اور اس کی صلاحیت سے نوازا تھا. ان کی سیرت، یہ کیسے تھے، تقویٰ کیسا تھا ان کا زہد کیسا تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ متقی تھے، عابد تھے، خوددار تھے. اور ان کی خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ حقوق العباد کے معاملے میں بہت محتاط رہتے تھے. ان کے اپنے شاگرد ابو محمد الدمیاطی ان کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ گرمی کا موسم تھا، تو چونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو انہوں نے غسل کیا اور حمام سے نکلے تو بازار میں آئے تو وہاں پھر سے گرمی شروع ہو گئی ان کو. تو چونکہ دکانوں کے سامنے جو چبوترا ہوتا ہے تھوڑا سا سایہ ہوتا ہے، بازار میں جو دکان ہوتے ہیں چبوترا ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے. تو یہ جا کر وہاں لیٹ گئے، وہی نیچے لیٹ گئے. تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں دکان کے سائے کے نیچے، چبوترے کے نیچے، وہیں بینچ رکھا ہوا ہے، اس پہ لیٹ جائیے. دکان بند تھی. انہوں نے منع کر دیا. کہا تھا نہ تو دکاندار ہے، دکان بند ہے، دکاندار غائب ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے بینچ پر لیٹ جاؤں. تو کہا جاتا ہے کہ حقوق العباد کے معاملے میں یہ بہت ہی محتاط تھے. اور ان کی اس کے علاوہ ترغیب و ترہیب کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے مختصر صحیح مسلم، مختصر سنن ابی داؤد مع الحواشی، حاشیہ کے ساتھ یہ موجود ہے، کفایت التعبد و تحفۃ التزاہد. اور اسی طریقے سے شرح التنبیہ، یہ ان کے ترغیب و ترہیب کے علاوہ ان کی اپنی تصنیفات اور تالیفات ہیں، کتابیں ہیں. ان کی وفات اللہ کے اس نیک بندے نے، اس عالم دین نے امت کو اتنا بڑا سرمایہ دے کر، امت کے حوالے اتنی بہترین کتاب کر کے خود یہ جو ہے سپرد خاک ہو گئے. ان کی وفات ہوئی 75 سال کی عمر میں، سن 656 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی. یہ اس کتاب کے بارے میں کچھ معلومات تھی، اور یہ اس کتاب کے مؤلف رائٹر کے بارے میں کچھ معلومات تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے آئندہ جو ہمارا درس ہوگا اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.